کیا آپ بھی جاب کو لے کر پریشان ہیں کہ آپ کے پاس جاب نہیں ہے اور آپ تھک چکے ہیں، ہر طرف ٹرائی کر لیا پر سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے، کیا مسئلہ ہے، ہمارے اپنے اندر کوئی کمی ہے یا پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دینا نہیں چاہتا؟ تو یہ سٹوریز میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، اس کو غور سے سنیے گا. یہ لوگوں کے ریئل لائف ایکسپیرینسز ہیں جو انہوں نے مجھ سے شیئر کیے. اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ مسٹیک کہاں کر رہے ہیں. فرسٹ سٹوری. میں جاب کے لیے بہت پریشان تھا. میں نے وظیفہ کیا استغفار والا. اللہ کا کرم ہوا، میں جیسی چاہتا تھا ویسی جاب مل گئی. ماشاءاللہ، جیسی چاہتا تھا ویسی جاب. اگر آپ کو آپ کی ڈیزائر جاب مل جائے اس سے بڑی خوشی کی اور کیا بات ہے، جس میں آپ کے سارے ایکسپینسز پورے ہوتے ہوں، آپ کو ٹرانسپورٹیشن، اچھا ہاؤس، اچھی فیسلٹیز، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، آپ کا میڈیکل، سب کچھ آپ کو مل جائے. آپ کے ٹائپ کی آپ کو جاب مل جائے. جب بندے کو اس کے ٹائپ کی چیز مل جائے تو وہ تو سب سے بیسٹ ٹیسٹ ہو جاتا ہے کام. دوسرا ایکسپیرینس ہے. یہ کہتے ہیں السلام علیکم میم، میں اپریل 2026 میں لاہور میں ایک ریہیبلیشن سینٹر میں جاب کرتا تھا جہاں میری سیلری 22,000 تھی، جس میں سے 15,000 میں گھر دیتا تھا، باقی 7,000 میں اپنے پاس رکھتا تھا. اس وقت میں نے استغفار کرنا سٹارٹ کیا تھا فرسٹ ٹائم. میں ڈیلی 5,000 سے 8,000 استغفار کرتا تھا اور اللہ سے دعا کرتا تھا کہ وہ مجھے کوئی ایسی جاب دے جو 35,000 سے سٹارٹ ہو، جس کی سیلری اتنی ہو. مجھے یاد ہے میری لاہور نیازی ہاسپٹل میں جاب کنفرم ہو گئی جہاں میری سیلری 46,000 یعنی 46,000 سے سٹارٹ ہوئی. اس دن مجھے استغفار کی طاقت کا پتہ چلا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، دس از سو بیوٹیفل. آپ کو آپ کی ایکسپیکٹیشن سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے دے دیا صرف استغفار کرنے سے. یہ نہیں کہ آپ نے تعداد بلڈ کی، یہ کہ آپ نے اللہ پر بھروسہ رکھا، آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگے رہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اچھا سویٹ بونڈ، پیور کنیکشن بلڈ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی ایکسپیکٹیشن سے بھی بڑھ کر دیا. تھرڈ ایکسپیرینس ہے. یہ بات بالکل سچ ہے، اگر اللہ پر یقین ہو تو میرا ایکسپیرینس ہے. میری جاب نہیں تھی سعودی عرب میں اور میں بہت ٹینشن میں تھا. میں ہر نماز کے بعد پڑھتا تھا استغفار اور مجھے ایک ہفتے میں بہت اچھی جاب مل گئی تھی. اور میں گائز، دس از لٹرلی سو امیزنگ، دس از سو بیوٹیفل اینڈ سو مچ امیزنگ. مطلب آپ جب مسلسل کنسسٹنٹلی استغفار پڑھتے ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ تو مجھے پالنے والا ہے، تو مجھے دینے والا ہے، تو مجھے رزق عطا کرنے والا ہے، تو مجھے اچھا شوہر عطا کرنے والا ہے، تو مجھے اچھی بیوی عطا کرنے والا ہے، تو مجھے اچھی اولاد عطا کرنے والا ہے، تو ہی مجھے اچھی جاب دینے والا ہے، تو میرا اچھا کریئر بنانے والا ہے، تو مجھے اچھا بزنس دینے والا ہے، تو مجھے ایک اسٹرانگ بزنس دینے والا ہے، تو مجھے فائنینشیل کرائسس سے نکال کے فائنینشیل اسٹیبلٹی دینے والا ہے. اللہ پاک سب کچھ تو ہی مجھے دینے والا ہے اور میری محنت تو کچھ بھی نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں خود میں، تو ہی سب کچھ ہے. سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی ہے. جب سارے کریڈٹس اللہ تعالیٰ کو ہم دے دیتے ہیں، اللہ سے دل سے استغفار کرتے ہیں، پوری پیورٹی کے ساتھ، پوری سنسیئرٹی کے ساتھ، ریئل ریپینٹنس کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک تو ہمیں دینے والا ہے، تو مجھے اچھی جاب دے دے، اچھا میرا کاروبار سٹارٹ کروا دے، اچھا میرے معاملات کو اچھا کر دے. تو جب ہم مسلسل اتنی ساری چیزوں کو یاد کرتے ہیں، اتنا دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں نہیں دے گا؟ وہ ہمیں ہر حال میں بھی وہ چیز دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے لیے بہتر کر دیتا ہے. وہ ہمارے نصیب میں وہ دعائیں جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں وہ اس نے ہمیں دینی ہوتی ہے، اس لیے ہم مانگ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ دعاؤں کے بھی 3 طریقے ہیں. تو جب ہم مسلسل استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی سزا نہیں دیتا ہے، کبھی بھی ہمیں مشکل میں نہیں ڈالتا، بلکہ وہ ہمیں مشکل سے نکال دیتا ہے. وہ کنورژن کے طور پر ہمارے لیے کام کرتا ہے. استغفار ہمارے لیے کنورژن کے طور پر کام کرتا ہے. آپ جاب لیس ہیں، آپ کو جاب مل جائے گی. آپ ان امپلائڈ ہیں، آپ کو جاب اللہ تعالیٰ دلوا دے گا. فائنینشیل کرائسس میں اللہ تعالیٰ آپ کو فائنینشیل اسٹیبلٹی دے دے گا. آپ فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس اولاد نہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اولاد سے نوازے گا. آپ ان میرڈ ہیں، اللہ آپ کو ایک بہت اچھا اسپاؤس دیں گے، آپ کا ڈریم اسپاؤس دیں گے. اگر آپ کو کوئی بھی ایشو ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کہ آپ کو ہیلتھ ایشو ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سے نوازیں گے. ٹھیک ہے؟ آپ کی کوئی بھی پرابلم ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، قرض ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، تنگ دستی ہے، کوئی بھی ایشو ہے دنیا کا بڑے سے بڑا، چھوٹے سے چھوٹا، جب آپ کنسسٹنٹلی استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھتے رہتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں. یہ نہیں کہ صرف 1-2 دن کیا اور ہمیں لگا کہ ہمیں رزلٹ نہیں ملا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ 1-2 دن میں بھی آپ کو نواز سکتا ہے، اسی وقت نواز سکتا ہے. میری خود کی دعائیں اسی مومنٹ پہ پوری ہو جاتی ہیں، یا میری کچھ دعاؤں کو 1-2 دن بھی لگ جاتے ہیں، کچھ ویکس بھی لگ جاتے ہیں. تو مجھے پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. جب اللہ نے کرنا ہوگا وہ ضرور کرے گا. مجھے پہلے دے دے گا تو اگر پہلے بہتر ہوا، اگر بعد میں دینا تو بعد میں بھی دے دے گا. ٹھیک ہے؟
تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں, امید رکھیں, ہوپ اپنی قائم رکھیں, اور اللہ سے صرف ایکسپیکٹیشنز لگائیں. ٹرسٹ می, یہ دنیا ایکسپیکٹیشن کے قابل نہیں ہے, یہ صرف آپ کو ہرٹ کرے گی. ساری ایکسپیکٹیشن صرف اللہ تعالیٰ سے لگائیں کہ اللہ تو ہی مجھے دے سکتا ہے, تیرے علاوہ مجھے کوئی پورا نہیں کر سکتا ہے, کوئی مجھے عطا نہیں کر سکتا جو میں چاہتا ہوں, صرف تو دے سکتا ہے. اور تو سب کے دلوں کو نرم کر دے, تو میرے لیے بہتر کر دے, تو مجھے فلاں کاروبار دے دے, فلاں جاب دے دے, فلاں بزنس میرا سٹینڈ کروا دے, اچھا بزنس کھڑا کروا دے, اسٹرانگ اسٹیبلٹی عطا کر دے, اسٹرانگ اچھی ہیلتھ عطا کر دے, اچھا اسپاؤس دے دے, میرا ڈریم اسپاؤس دے دے, اچھے چلڈرن دے دے, مجھے بیٹا دے دے, مجھے بیٹی دے دے, جو بھی آپ کو چاہیے, جو بھی آپ کی ڈیزائر ہے, اللہ کے آگے وہ کوئی مشکل نہیں. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی اس سے. آپ کے یہ اس پوری دنیا کے مانگنے سے بھی نا, اگر اللہ سب کو بھی اس کی خواہشیں یا اس کی دعاؤں کو پورا کر کے دے دے, تو اللہ کے خزانوں میں ایک 0.00% بھی کمی نہیں آئے گی. ٹرسٹ می. اور نہ ہی اس کے لیے کچھ بہت بڑا اور کچھ بہت چھوٹا ہے, سب کچھ اس نے بنایا, اور وہ مالک ہے, وہ سب دیکھتا ہے, اس کو پتہ ہے. اس کے لیے مطلب آپ لوگوں کے لیے آپ جو ڈیزائر رکھتے ہیں کہ یہ ہماری لمیٹیشن ہے کہ پتہ نہیں اللہ ہمیں وہ دے گا کہ نہیں, جب ہم یہ چیزیں پوٹ کرتے ہیں تو یہ بلوکیجز آتے ہیں. جب ہم دعا مانگ لیں اور اس کے بعد استغفار کر لینا, تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے ایسے راستے بناتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے, کیونکہ اللہ نے خود فرمایا ہے جو انسان مسلسل استغفار کرتا ہے میں اس کے لیے وہاں سے عطا کرتا ہوں جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا, اور اس کو ایسے دیتا ہوں کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. تو یہ صرف ایک نارمل سٹوریز نہیں ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے, یہ لوگوں کے ریئل لائف ایکسپیرینسز ہیں جو وہ گزار رہے ہیں, جو وہ اسپینڈ کر رہے ہیں, جن کی دعائیں ان کے سامنے پوری ہوئی ہیں. ان کو وہ اللہ نے اس سے بڑھ کر نوازا ہے. ایک کو اس کے مطابق کی جاب مل گئی, ایک کو اللہ نے اس سے بھی بہتر دے دی, کہ جہاں وہ 35,000 کی ڈیزائر کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے 46,000 والی جاب ان کو دے دی. تو ان کو کتنی خوشی ہوئی. اگر آپ کی ڈیزائر ہے کہ آپ کو 1 لاکھ پلس والی جاب ملے, 6 ڈیجٹ انکم والی, ٹھیک ہے, 6 فگر والی جاب ملے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھی ڈبل ٹرپل دے دیں, 10 لاکھ 20 لاکھ والی دے دیں, مطلب اس سے وہ ڈبل کر دیں اس چیز کو, تو آپ تو کتنا خوش ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ کا تو پھولے نہیں سمائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ, میں نے تو اتنا کو مانگا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا زیادہ دے دیا. تو یہ صرف باتیں نہیں ہیں, یہ ریئلٹی ہے. اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے, اللہ نے ہی آپ کو دینا ہے. ہم میں سے کوئی بھی اس چیز کو پورا نہیں کر سکتا. میری خود کی ڈیزائرز میں پوری نہیں کر سکتی, نہ ہی کوئی اور اس کو پورا کر سکتا ہے. میری ایکسپیکٹیشن صرف اللہ سے ہے, اللہ ہی دے سکتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی اس کو پورا نہیں کر سکتا. تو جتنا ہو سکے مسلسل استغفار کریں, استغفار کو اپنی ہیبٹ بلڈ کریں. میں نے جتنی بھی ابھی تک سٹوریز شیئر کی ہیں, سب نے استغفار کیا, اور ان کی سب کی دعائیں پوری ہوئی ہیں. جو بے اولاد تھے اللہ نے ان کو اولاد دی, جو جاب لیس تھے اللہ نے ان کو جاب دی, جو بیمار تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی, جو ڈپریشن میں تھے اللہ تعالیٰ نے ڈپریشن کیور کیا, ریکور کروایا ان سے, اور وہ بالکل پیس آف مائنڈ میں ہے, ریلیکس ہیں, جس طرح ایک نارمل ہیومن ہوتا ہے. تو ہر وہ چیز جو آپ کو تنگ کر رہی ہے, جو آپ کی پریشانی کا باعث ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, استغفار کریں, انٹینشن بلڈ کریں, اس چیز پر کام کرتے رہیں. انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور نوازیں گے انشاءاللہ. تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, ہمت رکھیں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں, اور مسلسل جتنا ہو سکے استغفار کرتے رہیں, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت. ایک فجر سے دوسرے فجر تک اپنا ایک کاؤنٹ ڈاؤن اس طرح سیٹ کر لیں, یا ایسے نہیں تو آپ مطلب ہر نماز کے بعد پڑھ لیں جتنا ہو سکے, یا جتنا بھی آپ چلتے پھرتے کھلا پڑھتے رہیں, ڈرائیونگ کریں تو اس دوران پڑھ لیں, مطلب جب آپ کو لگے ایک سپورٹ آپ کا فری ہے تو آپ اس دوران پڑھ سکتے ہیں. چلتے پھرتے پڑھ لیں, واک کرتے ہوئے پڑھ لیں, کوکنگ کرتے ہوئے پڑھ لیں, کسی بھی کام میں جب آپ کو لگے کہ آپ اس دوران میں استغفار پڑھ سکتی ہوں یا پڑھ سکتا ہوں. یا اگر آپ میل ہیں تو آپ کسی بھی ٹائم جیسے آپ کو ٹائم ملے آپ پڑھیں, یا اگر آپ کنسسٹنٹلی کریں تو سب سے بیسٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انگیج رہیں ہر ٹائم, اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں, اپنی زبان کو تر رکھیں اللہ کے ذکر سے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ایسے ہی حیران کر دیں گے, اور آپ کے لیے ایسے ایسے وسیلے بنائیں گے کہ آپ سب سوچ بھی نہیں سکتے. انشاءاللہ اللہ ول پرووائڈ یو ایوری تھنگ یو ہیو ایور آسکڈ فار. سو ڈو یور استغفار.